صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان بأحد فبإذن اللہ بإرادته وليعلم اللہ علم ظہور المؤمنین حقا وليعلم الذین نافقوا والذین قیل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن ابی واصحابه تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ ای اعداءه او ادفعوا عنا القوم بتکسیر سوادکم ان لم تقاتلوا قالوا لو نعلم نحس قتالا لاتبعناكم قال تعالی تکذیبا لهم هم للكفر یومئذ اقرب منهم للایمان بما اظهروا من خذلانهم للمؤمنین وكانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاهر يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ولو علموا قتالا لم يتبعوكم والله اعلم بما يكتمون من النفاق۔ اور وما اصابکم، اور جو مصیبتیں تم کو پہنچی اس دن جس دن دو جماعتوں کا مٹبھیر ہوا مقام احد میں، جنگ احد میں، بإذن اللہ، تو یہ اللہ کے ارادے سے، یعنی جس دن مومنین کی جماعت اور کافرین کی جماعت گھر گئی تھی جنگ احد میں، اور تم کو جو مصیبتیں پہنچی، جو تکلیف پہنچی، تمہارے 70 لوگ کیا ہو گئے؟ شہید کر دیے گئے، تو یہ اللہ کے ارادے ہی سے ہوا ہے نا۔ تو فرمایا کہ جو مصیبتیں تم کو پہنچی، چاہے جو زخم تم کو لگا، چاہے جو تم کو پہنچا اس دن جس دن دو جماعتیں کا مٹبھیر ہوا جنگ احد میں، تو یہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے حکم سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے ظاہری طور پر مومنوں کو بھی، کہ جو سچے مومن ہیں ان کو بھی، اور جان لے ان لوگوں کو بھی جو منافق ہیں، یعنی ایمان والوں کا ایمان، جو مخلصین ہیں وہ بھی سامنے آ جائے کھل کر کے، اور جو منافقین ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں؟ کھل کر کے سامنے آ جائیں، ہے نا۔ لہذا جنگ احد جو ہے نا ایک طرح سے بھٹی ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ بھٹی ہوا، اس میں پتہ چل گیا کہ کون کندن ہے اور کون کیا ہے؟ رونگ نمبر ہے۔ کیا ہے؟ رونگ ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ ظاہری طور پر ہم اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو جانتا تھا وہ سامنے بھی لوگوں کے آ جائے۔ علم ظہورین کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پہلے سے جانتا تھا تو اللہ تعالیٰ کا علم دنیا والوں کے سامنے بھی کیا آ جائے۔ تو فرمایا کہ اور جو زخم تم کو لگا، چاہے جو مصیبتیں تم کو پہنچی اس دن جس دن دو جماعتوں کا مٹبھیر ہوا مقام احد میں، تو یہ اللہ کے ارادے سے، اور اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے ایمان والوں کو، سچے ایمان والوں کو، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے منافقین کو۔ والذین قیل لهم لما انصرفوا، اور ان لوگوں کو کہ جب ان سے کہا گیا، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جان لے ظاہری طور پر کہ ان سے کہا گیا، لما انصرفوا عن القتال، جب وہ لوگ لوٹ رہے تھے قتال سے، وہم عبداللہ بن ابی، اور وہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرو، اب ادفعوا عنا القوم، یا ہمارا دفاع کرو، ہم سے دفاع کرو لوگوں کو، یعنی ظالموں کو، جو کافر لوگ ہیں ان سے مقابلہ کرو، بتکسیر سوادکم، اپنی جماعت کی کثرت کی وجہ سے، ان لم تقاتلوا، اگرچہ تم قتال نہ کرو۔ یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب 300 افراد کو لے کر کے لوٹ رہا تھا، کب؟ جب مسلمان چلے تھے، کچھ دور چلا ساتھ اور پیچھے لوٹ گیا، تو اس موقع پر مسلمانوں نے ان سے کہا تھا کہ ارے اگر جنگ نہیں کرو گے تو ساتھ رہو، کم سے کم تمہاری کثرت کی وجہ، تم کو دیکھ کر کے کفار سمجھیں گے کہ مسلمانوں کی کیا ہے؟ کثرت، تعداد ہے، زیادہ تعداد ہے، 300 افراد کم ہو جائیں گے تو مسلمان اور کم لگیں گے، ایسے بھی کم ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان سے کہا تھا کیا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، جنگ کرو نہ کرو لیکن کم سے کم اپنے افراد کو لے کر کے ہمارے ساتھ تو رہو، یا آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ہم دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تمہارا بھی دعویٰ ہے مسلمان کا، تم بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں، تم ان کا دفاع کرتے ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ اور ان لوگوں کو جان لے جو کہ جن سے کہا گیا جب وہ لوگ لوٹ رہے تھے قتال سے، اور وہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی تھے،
کہ آؤ تم قتال کرو اللہ کے راستے میں یعنی اس کے دشمنوں سے، یا دفاع کرو ہم سے، لوگوں کو ہٹاؤ دور بھگاؤ، بتکثیر سوادکم اپنے کیا ہے جماعت کی کثرت کی وجہ سے اگر تم قتال نہ کرو۔ قالوا لو نعلم نحس قتالا لاتبعناکم، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ یہ قتال ہے تب تو ہم تمہاری پیروی کرتے، یعنی اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تب نہ ہم پیروی کرتے۔ یہاں تو خودکشی ہے، کیا ہے یہ خودکشی ہے۔ آیا سمجھ میں کہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں، 3000 کی جمعیت سامنے ہے اور یہاں 1000 ہے، یہ تو خودکشی ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جنگ تو ہوتا ہے مقابلے میں نا، مان لیجئے کہ وہاں 3000 ہے تو کم سے کم ہم 2000 پلس ہوتے تو مقابلہ ہوتا۔ یہاں تو جنگ ہے یہ نہیں ہے، یہاں تو مسلمان مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کیوں ان کی پیروی کریں گے، کیوں ان کا ساتھ دیں گے؟ آیا سمجھ میں؟ تو عام طور پر منافقین طبقہ جو ہے یہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ سپر طاقت سے مقابلہ کر لیا، کیا ہے اور اس کے پاس اتنا پلان ہے، اتنا بمبار طیارہ ہے، اتنا ہے، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو عام طور پر لوگ یہی ڈراتے ہیں، کس سے؟ دشمنوں کے ہتھیار اور دشمنوں کی فوجیوں سے، فوجی طاقتوں سے ڈرا کر کے ایمان والوں کا کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ اگر ہم کو محسوس ہوتا، اگر ہم کو یقین ہوتا کہ یہ قتال ہے یعنی جنگ ہے، مقابلہ ہوگا، تب تو ہم تمہاری بات مانتے۔ یہاں تو جنگ ہے یہ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے کہ مسلمان مرنے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھا؟ قال تعالی تکذیبا لہم، یہی جملہ کہا گیا تھا 20 سال پہلے، سمجھا؟ کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ مر رہے ہیں، پورے ملک کو برباد کروا رہے ہیں، سمجھا؟ یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا طاقت کا مقابلہ کریں گے ان کے سامنے؟ ان کے ساتھ اتنے ممالک ہیں، کیا ہیں؟ 32 ممالک ہیں، 50 ممالک ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی طاقت کا مقابلہ یہ لوگ کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، کہاں گیا؟ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ، یہ منافقین نے کہا کہ اگر ہم کو پتا محسوس ہوتا کہ یہ قتال ہے تب تو ہم تمہاری پیروی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کو جھٹلاتے ہوئے کہا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ قتال ہے ہی نہیں، یہ تو خودکشی ہے، اگر قتال ہوتا تو ہم مقابلہ کرتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، سمجھا؟ اگر قتال بھی ہوتا اور برابری کی بھی لڑائی ہوتی اور مسلمانوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہوتی، تبھی بھی یہ منافقین کیا ہے؟ لڑتے نہیں مسلمانوں کی حمایت میں، بلکہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جھٹلاتے ہوئے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب تھے بمقابلہ ایمان کے۔ عام دنوں میں تو یہ ایمان والوں کے قریب رہا کرتے تھے، ہے نا، کہ ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سمجھا؟ لیکن اس دن جنگ احد کے دن یہ کھل کر کے بھی کفر کے قریب ہو گئے، ہے نا۔ جو بظاہر جو یہ پردہ ڈالے ہوئے تھے اپنے کفر پر، منہ سے ایمان کا پردہ ڈالے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، اس دن یہ پردہ بھی کھل کر کے سامنے آ گیا کہ اس دن یہ اعلانیہ کفر کے کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے۔ تو یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ ان کے ایمان کے، بما اظہروا، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، من خذلانہم للمؤمنین، مومنین کو شکست کی وجہ سے، وکانوا قبل اقرب الی الایمان، اور وہ لوگ اس سے پہلے ایمان کے زیادہ قریب تھے ظاہری اعتبار سے، سمجھا؟ یعنی کیا ہے کہ مسلمانوں کی جو شکست ملی اور مسلمان جو کمزور ہوئے اس دن احد کے دن، سمجھا؟ تو اس دن یہ منافقین کیا ہیں؟ کفر کے زیادہ قریب تھے کہ ان کا کفر بھی ایک طرح سے کھل کر کے سامنے آ گیا۔ اور احد سے پہلے جو 2 سال 3 سال کا عرصہ گزرا ہے مدینہ میں، تو ان عرصوں میں یہ اسلام کے زیادہ قریب تھے بئی طور کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تھے، کلمہ وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے، نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے، ہے نا۔ تو اور دنوں میں یہ اسلام کے زیادہ قریب تھے ظاہری اعتبار سے، اور اس دن میں دل کے اعتبار سے تو کبھی قریب نہیں رہے اسلام کے، لیکن عام دنوں میں یہ اسلام کے ظاہری اعتبار سے زیادہ قریب تھے، اور اس دن جنگ احد کے دن یہ کفر کے زیادہ قریب ہوئے ظاہری اعتبار سے بھی، لیکن دل سے ہمیشہ یہ اسلام سے دور رہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور یہ اپنے منہ سے کہہ رہے تھے وہ بات جو ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اگر ہم جانتے قتال ہے، لو علموا قتالا لم يتبعوكم، کہ اگر وہ جان لیتے قتال ہے تو بھی یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اگر ہم جانتے قتال ہے تب تو ہم لڑتے، یہاں تو خودکشی، ہم لڑیں گے کیوں، مریں گے کیوں، ہے نا۔ اور
اگر جنگ ہوتی باضابطہ مقابلے کی بات ہوتی تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے لڑتے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یہ مقابلے کی بات بھی اگر ہو جاتی اور مسلمانوں کی تعداد اس دن کافر کے مقابلے میں ہوتی برابر بھی, تب بھی منافقین مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتے, نہیں لڑتے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے تھے. آگے دیکھیے, واللہ اعلم بما یکتمون, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کو جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. الذین بدل من الذین قبلوا اونات قالوا لاخوانہم. الذین یہ بدل ہے پہلا الذین سے, ہے نا. کیا ہے الذین, ولیعلم الذین نافقوا آیا ہے نا. تو الذین, اس الذین سے یہ الذین کیا ہو گیا, بدل. وہ مبدل منہ ہو اور یہ بدل. الذین بدل من الذین نافقوا, اور الذین یہ والا بدل ہے الذین نافقوا سے جیسے پہلے گزرا ہے. یا یہ صفت بن جائے گا کس کا, الذین نافقوا کا. اور یہ کہتے ہیں اپنے الذین قالوا, کہ جو کہ ہیں اپنے بھائیوں سے, دینی بھائیوں سے, وقد قعدوا عن الجہاد, اور یہ بیٹھ چکے تھے جہاد سے. لو اطاعونا, کہ اگر یہ ہماری پیروی کرتے. کون, ای شہداء احد, یعنی احد کے شہداء, او اخواننا یا ہمارے بھائی, فی القعود بیٹھنے میں, ما قتلوا تو قتل نہ کیے جاتے. یعنی یہ لوگ منافقین کہا کرتے تھے کن سے, ایمان والے بھائیوں سے کہا کرتے تھے. کن کے بارے میں, یہ شہداء احد جو 70 افراد شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, اگر یہ ہماری بات مان لیے ہوتے تو کیا ہے, اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے گھروں کے اندر تو یہ مارے نہیں جاتے, ہے نا. اور مدینہ میں رہ کر کے اگر لڑائی ہوتی تو یہ مارے نہیں جاتے. ما قتلوا قل لهم, اے نبی آپ ان سے کہیے, فدروا ادفعوا عن انفسکم الموت, کہ تم اپنے آپ سے ہٹا لو موت کو اگر تم سچے ہو. فی ان القعود ینجی منہ, کہ تمہارا بیٹھنا تم کو موت سے بچا لے گا. یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شہداء احد جو شہید ہو گئے ہیں میدان احد میں لڑنے کی وجہ سے, اگر یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے تو مارے نہیں جاتے, تو ایسا کرو کہ تم کو مہلت دی جا رہی ہے, تو اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور بیٹھے بیٹھے تم موت کو دور کر دو اور موت سے بچ جاؤ تم, تو دیکھ لیں تم کو, اگر تم سچے ہو اس بات میں. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اب تک بچا نہیں ہے, نہ بچے گا. تو فرمایا کہ تم ادفعوا عن انفسکم الموت, کہ تم دور کرو اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ بیٹھنا موت سے بچا لیتا ہے. ونزل فی الشہداء, اور یہ شہداء احد کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. ولا تحسبن الذين قتلوا بالتخفيف والتشديد في سبيل الله اي لاجل دينه امواتا بل هم احياء عند ربهم ارواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في حديث يرزقون يأكلون من ثمار الجنة فرحين حال من زمير يرزقون بما آتاهم الله من فضله وهم يستبشرون يفرحون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أي بأن لا خوف عليهم الذين لم يلحقوا بهم ولا هم يحزنون في الآخرة. المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم. کیا کہا کہ اور اے لوگوں تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو شہید کر دیے گئے. قتلوا اور قتلوا دونوں قرات ہے, تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ. اللہ کے راستے میں, یعنی اللہ کے راستے کا مطلب اللہ کے دین کی وجہ سے, اللہ کے دین کی حمایت کی وجہ سے کیا ہوئے گئے, یا شہید کر دیے گئے. تو ان کو مت کہو کہ یہ مردہ ہے, بلکہ یہ زندہ ہے اپنے پروردگار کے پاس. کس طرح زندہ ہے, تو ان کی روحیں پوٹوں میں ہیں, سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں, اور یہ روحیں جنت کے اندر سیر کرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں. جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی روح کو ایک چھوٹے پرندوں کی شکل, سمجھا, جو پھلسوری ٹائپ کی پرندہ ہوتا ہے نا, چھوٹا پرندہ پوٹا, تو اس پرندے کے شکل میں اللہ تعالیٰ ان روحوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے جنت میں, اور یہ روح جہاں چاہتی ہے جنت کے جس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اٹھاتی ہیں. یہی ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روزی بھی دیتا ہے کہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہیں, جنت کی جن نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں یہ اٹھا سکتی ہیں. سمجھا, یہ روح ہے. تو فرمایا کہ اور تم قتل مت کرو, تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہے, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے پروردگار کے پاس. ان کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں, اور وہ جنت میں سیر کرتی ہیں جہاں چاہتی ہیں, جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے. یرزقون, اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. یاکلون من ثمار الجنت, یہ روحیں, سمجھا, یہ ارواح شہداء
जन्नत के नेमतों जन्नत के फलों को खाते हैं। फरहीना हाल है ये बिन ज़मीर युरज़क़ूना, युरज़क़ूना की ज़मीर से, युरज़क़ूना के अंदर जो हुम ज़मीर है ना उससे हाल है। इस हाल में कि ये खुश हैं, इस हाल में कि ये खुश हैं। कौन? ये लोग। कौन? शुहदाए उहद, चाहे शुहदा, कि ये शुहदा खुश हैं इस हाल में कि ये शुहदा खुश हैं उन फजलों पर जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। वहुम यस्तबशिरून बिल्लदीना, और ये खुशी मना रहे हैं उन लोगों के मुतालिक जो उनके साथ लाहिक नहीं हुए हैं, उनके पीछे, यानी अपने ईमानी भाइयों के मुतालिक खुशी जाहिर कर रहे हैं। यानी इन्होंने जो देखा नेमत, जन्नत की नेमतें मिली इन शुहदाए उहद को, तो ये खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और अपने भी खुश हैं। एक खुशी तो इनकी अपनी जाती है और एक खुशी इनकी ईमान वाले बंदों के मुतालिक है कि हमारा भाई जो है, जो हमारा ईमान वाला साथी है, हमारा ईमान वाला दोस्त है, हमारा भाई जो जिहाद कर रहा है वो भी हमारे पास आएगा, उसको भी ये जन्नतें और ये नेमतें मिलेंगी, है ना। तो एक तो खुद खुशी अपनी जाती और एक मेहमान की आमद जो होने वाली है। कौन की आमद? ईमान वाले बंदे जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर के इनके साथ मिल जाएंगे, तो उनकी खुशी, अपने साथी के आने की खुशी, है ना। तो एक अपनी जाती खुशी, एक अपने साथी के आने की खुशी। तो फरमाया कि फरहीना इस हाल में कि ये खुश हैं अल्लाह के उस फजलों पर जो अल्लाह ने उनको दिया है। ये तो अपना जाती हुआ, है ना, कि जो इनाम इनको मिला कि सब्ज परिंदों की शक्ल में इनको दे दिया गया, जन्नत में जहाँ चाहे खाएं। और ये खुश हैं उन लोगों की पर कि जो इनके साथ शामिल नहीं हुए हैं, अभी इनके पीछे हैं, यानी अभी वो दुनिया के अंदर जिंदा हैं, अभी शहीद नहीं हुए हैं लेकिन शहीद हो जाएंगे। बिन इख्वानिहिमुल मुमिनूना, यानी अपने मोमिन भाइयों के ताल्लुक से ये खुश होते हैं कि मोमिन भाई हमारे आएंगे, उनको भी ये नेमतें मिल जाएंगी। वयब्दुलु मिनल लदीना अन ऐ बिअल्ला खौफुन अलैहिम, और बदल है ये अल्लदीना से। ये जो अल्लदीना आया है ना, अल्लदीना कालू लिइख्वानिहिम, कहाँ है अल्लदीना? नहीं, अल्लदीना जो आया है ऊपर, कहाँ? वयब्दुलु मिनल लदीना अल्लदीना लम यल्हक़ू, है ना। तो उसी से जुड़ा हुआ है। और ये बदल है अल्लदीना लम यल्हक़ू से कि अन बिअल्ला खौफुन अलैहिम, कि उनको उन पर कोई खौफ ना होगा। ऐ अल्लदीना लम यल्हक़ू बिहिम, यानी जो लोग अभी इनके साथ लाहिक नहीं हुए हैं, यानी शहीद नहीं हुए हैं। तो पहले जो शहीद हो चुके हैं, तो पहले वाले शुहदा ये खुश हैं किन लोगों पर? जो बाद में शहीद होने वाले हैं उन लोगों पर खुश हैं, या बाद में जो ईमान वाले बंदे जन्नत में आएंगे उनसे खुशी मना रहे हैं कि हमारे भाई भी आएंगे और जन्नत की नेमतें क्या हैं, उनसे फायदा उठाएंगे। वला हुम यहज़नूना, और उनको गम ना होगा आखिरत के अंदर। मतलब यह है कि ये खुश हैं बेअमनिहिम व फरहिहिम, अपने अमन की वजह से और खुशी की वजह से। यस्तबशिरून बिनिअमतिन सवाबिन मिनल्लाहि व फज़लिन ज़ियादतिन अलैहि, और ये खुशी मना रहे हैं अल्लाह की नेमत पर और उसके फजल पर। समझा? फजल क्या है? हक से ज्यादा किसी चीज का मिलना फजल है। और ये खुशी मना रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की नेमत यानी सवाब पर और उसके फजल पर जो जायद मिला है। वअन्नल्लाह बिलफतह अतफन अला नेमतिन वल कसर इस्तिनाफन, और अन्ना पढ़ेंगे तो नेमत पर अतफ करते हुए बीच में आ जाएगा, और अगर इन्ना पढ़ेंगे तो कसरे के साथ तो जुमला मुस्तानफा हो जाएगा। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, बल याजुरुहुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उनको अजर देता है। बस रुकू मुकम्मल हुआ। तो अब देखिए, और जो जख्म तुमको लगा उस दिन जिस दिन दो जमातों का मुठभेड़ हुआ मकाम उहद में, तो ये अल्लाह ही के इरादे से है, और इसलिए कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर जान ले ईमान वाले बंदों को बिल यकीन, और जान ले अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकीन को और उन लोगों को जिनसे कहा गया जब वो लोग लौट रहे थे क़िताल से, और वो अब्दुल्लाह इब्न उबई और उसके साथी हैं, कि उनसे कहा गया था कि तुम क़िताल करो अल्लाह के रास्ते में यानी उसके दुश्मनों से, और या हमसे दिफा करो लोगों को अपने जमात की कसरत की वजह से, अगरचे तुम क़िताल न करो। तो उन लोगों ने कहा था कि अगर हमको पता चलता कि ये क़िताल है तब तो हम पैरवी करते। अल्लाह ताला ने उनको झुटलाते हुए कहा कि उस दिन वो लोग कुफ्र के ज़्यादा करीब थे वो मुकाबला ईमान के, बिमा अज़हरु मिन खुज़लानिहिम लिल मुमिनीना, इस वजह से कि उन्होंने ज़ाहिर किया मिन खुज़लानिहिम, जो उस वजह से जो उन्होंने ज़ाहिर किया मिन खुज़लानिहिम लिल मुमिनीना, मुमिनीन के शिकस्त की वजह से। वकानु क़ब्ल अक़रब इलल ईमान,
اور وہ لوگ اس سے پہلے ایمان کے زیادہ قریب تھے ظاہری اعتبار سے، اور وہ کہہ رہے تھے اپنی زبانوں سے وہ بات جو ان کے دلوں کے اندر تھی، اگر وہ جانتے قتال کو تو بھی تمہاری پیروی نہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفاق کو جانتا ہے جو وہ چھپا رہے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یہ الذین بدل ہے الذین نافقوا سے جو پہلے آ چکا ہے، یا اسی سے صفت ہے۔ جن لوگوں نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، کس کے بارے میں؟ دینی بھائیوں سے، اس حال میں کہ وہ بیٹھ چکے تھے جہاد سے، کہ اگر وہ ہماری پیروی کرتے، یعنی احد کے شہداء اگر ہماری بات مان لیتے اور ہمارے بھائیوں کی بات مان لیتے بیٹھنے کے سلسلے میں، تو وہ قتل نہ کیے جاتے تھے، کہ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ تم موت کو اپنے آپ سے دور کر لو اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ بیٹھنا موت سے بچا دیتا ہے۔ اور اگلی آیت نازل ہوئی شہداء احد کے سلسلے میں، اور مت سمجھو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے تخفیف اور تشدید کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی وجہ سے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس، ان کی روحیں پرندوں کے سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ یعنی وہ کھاتے ہیں جنت کا پھل اور خوش ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے یرزقون کی ضمیر سے، اس حال میں کہ وہ خوش ہیں اللہ نے جو فضل دیا ہے ان کو اس پر، اور وہ خوشی منا رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، یعنی ایمان والے بھائی۔ اور بدل ہے الذین سے، ای ان بے اللہ خوفن، اور الذین سے بدل ہے اللہ خوفن کا، اللہ خوفن بدل ہے کس سے؟ الذین سے، یعنی الذین مبدل منہ ہے اور اللہ خوفن بدل ہے، یعنی اس بات کا کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئے ہیں ان کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ خوش ہوں گے اپنے امن کی وجہ سے، اپنے اطمینان کی وجہ سے اور اپنی خوشی کی وجہ سے، اور یہ خوشی منا رہے ہوں گے اللہ تبارک، یہ خوش ہوں گے اللہ کی نعمت یعنی ثواب پر اور اس کے فضل یعنی زائد پر، اور ان فتح کے ساتھ نعمت پر عطف کرتے ہوئے، اور کسرے کے ساتھ جملہ مستانفہ ہوگا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بل یاجرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اجرت دیتا ہے، ان کو اجر دیتا ہے۔ مولاي صل